السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں اور ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، لیکن غور کے سلطان غیاث الدین نے اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین کو حکومت میں برابر شریک کر اس قول کو غلط ثابت کر دیا۔ خاندان غوری شروع میں خاندان غزنی کا باز گزار ہوا کرتا تھا۔ 1184 میں خاندان غوری نے غزنی سلطنت کا خاتمہ کیا اور ان کے آخری دارالحکومت لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت دہلی اور اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ ہندوستان پر سلطان شہاب الدین کے حملے سے قبل اس راجہ نے غزنی حکمران خسر الملک سے مشرق پنجاب اور دہلی کے علاقے چھین لیے۔ لہٰذا شہاب الدین نے ان علاقوں کو واپس حاصل کرنے کے مطالبہ کرتے ہوئے خط لکھا کہ غزنی سلطنت کے یہ علاقے فوراً واپس کر دیے جائیں۔ پرتھوی راج چوہان نے شہاب الدین کے اس خط کا نہایت سختی سے جواب دیا۔ پرتھوی راج چوہان نے شہاب الدین کے خلاف مغازہ قائم کرنے کے لیے بے شمار راجاؤں کو دعوت دی۔ پرتھوی راج کے پاس حسب مطابق خزانے آنے لگے تو شہاب الدین غوری نے ایک چھوٹی سی فوج کی ٹکڑی کے ساتھ بھٹنڈا پر حملہ کر اسے فتح کر لیا، جو کہ پرتھوی راج چوہان کے انڈر میں آتا تھا، اور خود سلطان لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ بس ابھی سلطان راستے میں ہی تھے کہ راجہ پرتھوی راج چوہان اپنے بھائی اور 2 لاکھ کی فوج کا لشکر لے کر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سلطان کو لگا کہ انہیں بنا تیاری کے حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا سلطان کے پاس اس وقت مشکل سے 3-4 ہزار سپاہی تھے، لیکن پھر بھی سلطان شہاب الدین نے اپنی اس فوج کے ساتھ 1191 عیسوی کے وقت اس 2 لاکھ کی فوج سے مقابلہ کیا۔ جہاں ایک اور سلطان 3-4 ہزار کی فوج تھی تو وہیں دوسری اور پرتھوی راج چوہان کی 2 لاکھ کی فوج سمندر کی مانند پھیلی ہوئی تھی۔ ابتدا میں تو غوری کی فوج نہایت بہادری سے لڑتی رہی، مگر بعد میں راجپوتوں کی فوج نے سلطان کی فوج کے دونوں بازو توڑ دیے۔ تب غوری لشکر میں بھی گھبراہٹ پیدا ہو گئی، لیکن شہاب الدین عین لشکر سے چاروں جانب سے گھیرے جانے کے باوجود ہر جانب سے حملے کو روکتے رہے۔ پرتھوی راج چوہان کا بھائی کھانڈے رائے سلطان شہاب الدین کو کچلنے کے ارادے سے اپنا ہاتھی بڑھا کر لایا تو سلطان نے ایسا نیزہ مارا کہ اس کے دانت ہی اکھڑ گئے۔ جواب میں اس نے سلطان پر جو حملہ کیا وہ نہایت مخلص اور شدید شامل ہوا۔ کھانڈے رائے کی تلوار کے حملے سے سلطان کی جان خطرے میں پڑ گئی، لہذا سلطان گھوڑے سے گرنے ہی والے تھے کہ ایک غلام گھوڑے پر لپک کر گھوڑے کے پیچھے بیٹھ گیا اور بڑی ہی ہوشیاری سے سلطان کو بچا کر نکال لیا۔ یہی کچھ بچی کچی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ راجپوت فوجوں نے 40 میل تک مسلمانوں کا تعاقب کیا۔ غوری فوج سلطان کو بچا کر لاہور لے گئی۔ سلطان نے غزنی پہنچ کر ان سپاہیوں اور سپہ سالاروں کو سخت سزا دی جو جنگ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ غزنی آنے کے بعد سلطان شہاب الدین نے فوراً جنگ کی تیاریاں شروع کی تو دوسری اور پرتھوی راج چوہان کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ سلطان شہاب الدین اس شکست کا انتقام ضرور لیں گے، لہٰذا پرتھوی راج چوہان نے ہندوستان کے سبھی بادشاہوں کو مذہب کے نام پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پنڈتوں اور نجومیوں نے مذہبی تقریریں کر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور یوں ان لوگوں نے ایک بڑی طاقتور فوج تیار کی۔ سلطان شہاب الدین 1,20,000 کی افراد پر مشتمل فوج کو لے کر دہلی کی جانب شکست کا بدلہ لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب پرتھوی راج چوہان کو یہ خبر ملی تو اس نے بھارت کے 150 راجاؤں کے ذریعے 3 لاکھ افراد پر مشتمل اور 1 لاکھ ہاتھی لے کر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ آخرکار پھر دونوں فوجیں ترین کے میدان میں آمنے سامنے آ گئیں۔ پرتھوی راج چوہان نے سلطان کو خط لکھا کہ اپنی فوج پر رحم کر غزنی واپس لوٹ جائے، ہم تمہاری جان بخش دیں گے اور تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ لیکن سلطان نے بڑی ہی نہایت تنگ دستی سے اس کا جواب لکھا کہ وہ اپنے بھائی کے عمل کے مطابق چلتا ہے، لہذا بنا جنگ کرے اس کے لیے جانا ناممکن ہے، لہذا وہ جنگ کے بنا واپس نہیں جائیں گے۔ اگلے دن ان کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ جنگ سورج طلوع ہونے سے قبل شروع ہوئی۔ ایک اور تو پرتھوی راج چوہان کی 3 لاکھ فوج اور 1 لاکھ ہاتھی کھڑے ہوئے تھے تو دوسری اور سلطان شہاب الدین غوری کی 1,20,000 افراد پر مشتمل فوج تھی۔ سلطان نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 12,000 کا لشکر اپنے قبضے میں رکھ کر باقی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر سپہ سالاروں کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ نظام بنایا گیا کہ کوئی بھی فوج 3 گھنٹے سے زیادہ نہ لڑے، تاکہ 3 گھنٹے بعد دوسری فوجوں کی ٹکڑی
تندرستی کے ساتھ لڑ سکے اور تھکی ہوئی فوج جب واپس ہو تو دشمنوں کو یہ لگے کہ فوج تھک ہار کر واپس ہو رہی ہے اور وہ انہیں قتل کرنے کے ارادے سے آگے آئے اور تازہ تندرست فوج آگے بڑھ کر ان کا خاتمہ کر دے۔ اس نظام کے نتیجے میں ہندو فوج میں گھبراہٹ ہو گئی۔ جب سلطان نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ اپنی 12,000 کی فوج کے لشکر کو لے کر اس جگہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے جہاں 150 ہندو راجاؤں کھڑا ہوئے تھے اور اپنی فوج کو حکم دے رہے تھے۔ اس حملے میں کافی ہندو راجا مارے گئے، لہٰذا پرتھوی راج چوہان نے میدان جنگ سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا، مگر غوری کی فوج نے اس کے تعاقب کر اسے زندہ پکڑ لیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس جنگ میں سلطان نے دہلی اور اجمیر بھی فتح کر لیے۔ ان کے سپہ سالار نے آگے بڑھ کر بہادری کے ساتھ بہار اور کئی اور ریاستوں کو بھی فتح کر لیا۔ سلطان نے ایک عظیم الشان سلطنت دلی کی بنیاد رکھی اور سارا نظام قائم کرنے کے بعد اپنے وفادار قطب الدین ایبک غلام کو سونپ دیا۔ اس کے بعد وہ افغانستان واپس جانے کے لیے روانہ ہوئے کہ رات کے اندھیرے میں 20 ملاحدوں نے ان پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں یہ عظیم سلطان شہاب الدین محمد غوری اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔